اچھا یہ کوئی حدیث ملتی ہے کہ ناخن کترنا یا سائڈ کے سے کوئی اس سے کوئی رزق میں کمی ہو جاتی ہے؟ نہیں یہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے تو انتہائی جو ہے وہ میڈیکلی غلط حرکت ہے کہ آپ ناخنوں کو اس طریقے سے کترتے ہیں، اس میں جراثیم ہوتے ہیں، منہ تک جاتے ہیں، تو اس طرح دینی مسئلہ تو کوئی نہیں ہے اس میں، کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے غلط چیز ہے نا، اس کو منع کرنا چاہیے۔ دینی مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن جب میڈیکلی ایک مسئلہ ہو جائے گا وہ دینی مسئلہ بن جائے گا۔ جیسے ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا کھانے سے حدیث میں منع کیا گیا، میڈیکلی غلط ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے ابھی سپریم کورٹ نے پابندی لگا دی ہے کہ جو اخبارات کے اندر آپ نے چیزیں نہیں بیچنی ہیں، کیونکہ اخبارات کی جو انک ہے وہ مضر صحت ہے، تو اب یہ دینی مسئلہ بن جائے گا نا، کیونکہ قرآن میں واضح ہے کہ اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک مت کرو۔ جو چیز مضر صحت ہوگی وہ دینی مسئلہ ہی بنتی جائے گی، چاہے سگریٹ ہو، نسوار ہو، دینی مسئلہ بن جائے گی، غلط ہے، نہیں پیئیں گے۔ ایک کویسچن یہ ہے کہ کیا بدھ کے دن ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے؟ تو جی ہاں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بدھ کے روز ناخن کاٹے اسے برس کا مرض ہو جائے گا، تو اس لیے بدھ کے روز ناخن کاٹنے سے ذرا اجتناب کرنا چاہیے۔ برس کا مرض جو ہوتا ہے اس میں سفید سفید دھبے پڑ جاتے ہیں پورے بدن پر، تو کھال علیحدہ نظر آتی ہے، دھبے الگ نظر آتے ہیں، تو بدنمائی سی پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اس کی حکمت اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ بدھ کے دن ناخن کاٹنے میں آپس میں کیا ایسا تعلق ہے کہ ایک منفی اثر مرتب ہوتا ہے اور برس کا مرض ہو جاتا ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کاٹے تو واقعی اس کو ہو جائے، بعض اوقات یہ اسی طرح حدیثیں یہ اس قسم کے مضامین پر مشتمل ہوتی ہیں، یعنی یہ مخفی طور پر یہ بات خود بخود اس میں موجود ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے۔ تو لہٰذا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جو امام سے پہلے ارکان ادا کرے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو گدھے کی شکل میں بدل دے؟ تو ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں ایک محدث سے حدیث پڑھنے جایا کرتا تھا، تو وہ اکثر مجھے پردے میں رہ کر حدیث پڑھاتے تھے، تو ایک دفعہ میں نے ان سے بہت زیادہ اصرار کیا کہ آپ یہ پردے میں رہ کے کیوں پڑھاتے ہیں، میرے سامنے کیوں نہیں آتے؟ تو انہوں نے وہ پردہ ہٹایا تو میں نے دیکھا کہ ان کا چہرہ گدھے کی شکل میں بدلا ہوا ہے۔ تو میں نے گھبرایا، میں نے پوچھا کہ ایسا کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے یہ حدیث سنی تھی، اور اس حدیث کو سن کر میں نے یہ سوچا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی امام سے جان بوجھ کر آگے بڑھے، یعنی امام نے ابھی رکوع نہیں کیا ہم رکوع کر لیں، امام ابھی سجدے میں نہیں پہنچا ہم سجدے میں پہنچ جائیں، امام صاحب نے ابھی سر نہ اٹھایا ہم پہلے سر اٹھا لیں۔ تو میں نے یوں سوچا کہ شاید یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو حدیث میں بیان ہوا ہے، تو جان بوجھ کر میں نے ایسا کیا اور اللہ نے میرے چہرے کو ایسا کر دیا۔ تو اس لیے اب دیکھیں بہت سارے میں نے ایسے دیکھے ہیں لوگ کہ ابھی امام سجدے میں ہوتے ہیں وہ پہلے اٹھ جائیں گے، ابھی امام صاحب نے تکبیر پوری نہیں کی انہوں نے ہاتھ باندھ لیں گے تو وہ تھوڑا سا آگے، لیکن ہر ایک کا چہرہ تو گدھے کی شکل میں نہیں بدل رہا، یعنی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے بدھ کے روز اگر کوئی ناخن کاٹتا ہو اور اسے برس کا مرض نہ ہوا تو وہ حدیث سن کر یہ نہ کہے کہ مجھے تو آج تک کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ نہ کرے ایسا ہو بھی سکتا ہے، اس لیے اجتناب کریں۔ ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ ناخن کاٹنے کا سنت طریقہ، سنت دن ناخن کاٹنا جمعرات کو سنت ہے، یہ جمعے کے دن محمد عرفان اعظم گڑھ، بس جب ناخن بڑھ جائیں کاٹ دیا کریں، دنوں کا انتظار نہ کیا کریں۔ بھائی آپ کے ناخن اتنے بڑھ گئے ہیں جمعرات کو تنگ کر رہے ہیں اور آپ جمعے کا انتظار کر رہے ہیں تو یہ غلط ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی دن متعین نہیں کرنا ہے تو پھر افضل دن جمعہ ہے، کیونکہ اس دن ہم مسلمان کو حکم ہے نہا دھو کے تیار ہو کے مسجد میں جائے، تو اس تیاری میں ناخن کاٹنا بھی داخل ہے، تو بہتر یہی ہے۔ اور ناخن کاٹنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ دائیں ہاتھ کے پہلے کاٹیں، بائیں ہاتھ کے پہلے کاٹیں، بس اس کے علاوہ کوئی طریقہ ثابت نہیں ہے کہ پہلے یہ والا پھر یہ والا پھر یہ والا، یہ کہیں بھی کچھ روایت میں نہیں ملتا۔ سیدھے ہاتھ کا پہلے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیامن فی کل شیء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز میں دائیں طرف سے پہل کیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دائیں طرف کو، یعنی جب ہاتھ ہے نا تو یہاں سے شروع کر لیں، یہ بالکل دائیں طرف ہو جائے گا نا، تو یہاں سے شروع کر کے یہاں لے آئیں، پھر یہاں سے شروع کر کے یہ لے آئیں تو بہتر ہے، نہیں تو پہلے دائیں ہاتھ کے کاٹ لیں پھر بائیں ہاتھ کے کاٹ لیں، بس۔